اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 31 جولائی 2021 ہے، یعنی یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی تاریخ سمجھے۔ میں عیسیٰ ابن مریم یعنی روح اللہ دوبارہ جنما ہوں مہدی علیہ السلام بن کر، جسے ہندوز میں نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی میرے آنے کی بشارت ہے۔ لارڈ شیوا کے نام سے ورہا اوتار، وامن اوتار، وینکٹیشورا، نرسمہا، دتاتریہ، کلکی اوتار کے نام سے، اور بائبل میں جیزس کرائسٹ آف سیکنڈ کمنگ کے نام سے، اور توریت میں مسیح بن دیوید کے نام سے، موشیخ، اور تبت کے علاقے میں بدھسٹ میں میتریہ کے نام سے، اور پارسیوں میں سیو شانت اہورا مازدہ کے نام سے۔ لہٰذا یہ ویڈیو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے، ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے علماء دین کو سنا ہوگا، ایمان لاؤ، ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کے اوپر بیان، ایمان۔ آخر ایمان ہے کیا چیز؟ ذرا غور کریے، یقین کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ لغت یعنی ڈکشنریز موجود ہیں، اس کے اندر ایمان کے معنی بیان کیے گئے ہیں، اسلام کے معنی بیان کیے گئے ہیں، یقین کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کے معنی، یقین کے معنی کچھ حد تک صحیح ہیں یا پوری حد تک صحیح ہیں، لیکن ایمان کے معنی یعنی اسلام کے معنی بھی وہ وہاں پہ بیان کر دیتے ہیں، اور یقین کے معنی بھی، لیکن ایمان کے معاملے میں آ کر علماء دین بھی صحیح طریقے سے ایکسپلینیشن نہیں دے پاتے، کیونکہ عربک کے بعد یعنی قرآن پاک نازل ہونے کے بعد جو ڈکشنریز عربک کے لکھے گئے ہیں وہ بات کی بات ہے۔ تو ہم اس کو، یہ ایمان کے معنی ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ کس سے پوچھ لیتے ہیں؟ قرآن سے۔ لیکن قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے معنی اوپن بیان نہیں کیے۔ ایمان لفظ کو اللہ استعمال کیا ہے قرآن میں، ذرا غور کریں آپ۔ اب ذرا آپ غور کریے، قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ، کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان لایا کہہ رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ مومنین نہیں ہوئے، بلکہ یہ صرف اسلام لائے ہیں۔ اسلام لائے ہیں، ہاں۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دابۃ من الارض کو نکالے گا اور کلام کرائے گا، یعنی بات کروائے گا اس سے، جو جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں میری، کیونکہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں اللہ کی آیات پر، قرب قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں اس پر یقین نہیں کرتے، تو اللہ کس کو نکالے گا؟ دعوت من الارض کو۔ تو یہاں پر یقین کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ یقیناً پھر اب دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 157-158 میں، کہ عیسیٰ ابن مریم کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ یقین مطلب، یقین ہے کیا چیز؟ یقین مطلب سچ میں، سچ تو حق ہے، یقین مطلب سچ میں، یعنی سچا واقعہ ہو گیا ہو تو اس کو مان لینے کو یقین کہتے ہیں۔ تو یقین مطلب یہ سچا واقعہ ہو گیا ہے، حق یہ ہو گیا ہے، مان لینے کو یقین کہتے ہیں۔ یقین الگ چیز ہو گئی۔ اب اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا روٹ ورڈ ہے سلامتی، اوم شانتی۔ اب آپ نے سنا ہوگا، اوم مطلب اللہ کا نشان، شانتی مطلب اسلام، امن، پیس۔
تو اسلام، اب آپ قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ کا ایک نام سلام بھی ہے، مطلب شانتی ہے، یعنی پیس ہے، یعنی امن ہے، سکون ہے، بے خوف. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بے خوف تو معنی میں نہیں آئیں گے یہاں پر، مطلب سکون، شانتی، پیس، امن، اللہ کا ایک نام. اسی سے نکلا ہے اسلام. جو لوگ پیسفل ہو جاتے ہیں، شانتی میں رہتے ہیں اور فساد نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، یا کسی کے خلاف جا کے لڑتے نہیں، بحث نہیں کرتے، امن میں رہتے ہیں، تو امن میں آ گئے آداب بھی، محبت بھی، شفقت بھی، ہمدردی بھی، یہ سارے چیزیں آ گئے اسلام میں. ادب، ڈسپلن، قاعدے، آداب. تو اسلام کے معنی کیا ہو گئے؟ ادب میں، قاعدے میں، پیس میں، یعنی شانتی میں، یعنی امن میں رہنا، سکون میں رہنا، ڈسٹربنس نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں اسلام. سلام، یہ پہلا قاعدہ ہوا، یعنی پہلی سیڑھی ہو گئی اسلام. پھر اس پر یقین کرنا دوسری سیڑھی ہو گئی. تیسری ہو گئی ایمان. تو ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، مان نہ مان میں تیرا مہمان. مان لفظ کیا ہو گیا؟ مان. مان لے، جو مان لے، جو مان لیا وہ ہو گیا ایمان والا. ذرا غور کریے، ایمان کے معنی کیا ہیں؟ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. بڑے بڑے علماء دین یہ صحیح بیان نہیں کر سکے. ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان سنبھالو، ایمان ایمان. آخر یہ ایمان ہے کیا؟ فلموں میں لوگ گانے استعمال کر رہے ہیں، او دل والی، او دل والے تیرا ایمان کیا ہے، تیرا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو جواب اب مل رہا ہے، کرانتی، کرانتی. سمجھے آپ؟ دوسرا گانا، چاہے میری جان تو لے لے، چاہے ایمان کو لے لے، پیار ایک بار تو دے دے. یہ ایمان ہے کیا بھائی؟ تو میرا ایمان ہے. ارے ایمان ہے کیا بھائی؟ آخر ایمان بولتے کس کو ہے؟ ہاں، فلموں میں استعمال کر رہے ہیں، ہر جگہ بول رہے ہیں، محبت میں کہہ رہے ہیں تو میرا ایمان ہے، تو میری جان ہے، تو میرا سب کچھ ہے. ارے آخر ایمان ہے کیا؟ اسلام، دیکھیے یقین تو کسی چیز پر بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بھی یقین لفظ استعمال ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اسلام لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اسلام مذہب میں یہ تینوں کے معنی کیا ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو ایمان لانا اور یقین کرنا اور اسلام لانا دنیاوی اعتبار سے ہے. جیسا کہ آپ دکان پر گئے، بولے کہ بھائی مجھے آلو دے دو، اور آپ نے آلو کو دیکھا یہ ہاں آلو ہی ہے، تو آپ نے یقین کر لیا اور آپ مان گئے اور وہ خرید لیے اور لائے اور پیار سے کھائے. یہ دنیاوی ایمان. دنیا آپ جب بات چیت کر رہے تھے دکاندار سے تو امن میں بات کر رہے تھے، شانتی میں، پیسفلی آپ بات کر رہے تھے اور ایک قاعدہ ادب فالو کر رہے تھے آپ لین دین کا، تو آپ اسلام میں تھے. دنیاوی اعتبار سے اسلام کے معنی بتا رہا ہوں. یعنی شانتی میں آپ نے ایک سودا کیا، آپ نے پھر یقین کیا، پھر آپ نے اس کی قیمت پہ یقین کیا اور اس کو پھر آپ نے لے لیا، خرید لیا. تو یہ ہو گیا آپ ایمان لے آئے اس آلو پر. کس پر؟ آلو پر. ایمان کب لاتا ہے آدمی؟ پہلے سلام، ادب، محبت. کوئی بھی کام سے پہلے آپ بھی دیکھیے کسی کو سلام کرتے ہیں. تو میں دنیاوی اعتبار سے آپ کو اسلام کے معنی سمجھا رہا ہوں دنیاوی معاملے میں، اور یقین کے معنی اور ایمان کے معنی. اور وہی معاملہ
پورا دین اسلام میں ہے، یعنی مذہب میں ہوتا ہے جب وہ اس کی نوعیت، اس کی کیفیت مذہبی لائن میں ہو جاتی ہے، یعنی مذہب میں آپ نے ایمان لایا، مذہب میں آپ اسلام میں لائے، مذہب میں آپ یقین کریں، مذہبی معاملے میں وہ الگ ہے۔ تو ہم پہلے دکان پہ جاتے ہیں، بھائی مجھے ٹماٹر دے دو، تو بتاتا ہے بھائی یہ ٹماٹر 5 روپیہ کلو، اچھی بات ہے دے دو بھائی ٹماٹر 1 کلو۔ پھر آپ دیکھتے ہیں بھائی تمہارا باٹ صحیح ہے کہ نہیں، تو ادب سے بات کرتے ہیں، آپ گالی گلوچ نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے۔ اگر آپ فساد کریں گے، گالی گلوچ کریں گے تو یہ غیر اسلامی حرکت ہو جائے گی، یعنی بے اسلامی حرکت ہوگی۔ تو آپ پہلے اسلام میں رہتے ہیں، یعنی شانتی میں رہتے ہیں، سلامتی میں رہتے ہیں، اور سلامتی میں قاعدہ ہو گیا، ڈسپلن ہو گیا۔ قاعدہ مطلب لین دین کا جو مسئلہ ہوگا، ریٹ فکس ہوگا، ادب کے دائرے میں بات چیت ہوگی، امن سے، محبت سے۔ تو آپ اسلام میں ہیں، ابھی لڑ نہیں رہے، اس سے بحث نہیں کر رہے، آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں امن کے دائرے میں، قاعدے کے دائرے میں، یہ ہو گیا اسلام۔ پھر آپ نے ایک ریٹ پر مان لیا، یقین کر لیا، ٹھیک ہے بھائی چلو معاملہ مہنگائی ہو گئی ہے، 5 روپے نہیں، تم نے غلطی سے 5 روپے کہہ دیا تھا، چلو یہ 25 روپے کلو ہے آج کی ڈیٹ میں، چلو یقین کر لیا آپ۔ سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا یقین۔ جب محبت نہیں ہوگی، محبت ٹماٹر سے محبت ہے نا آپ کو، خواہش ہے نا آپ کی، اور جب قاعدہ نہیں ہوگا، ادب نہیں ہوگا تو بات چیت کیسے کریں گے؟ اور جب خاموشی، سلامتی نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا اگر ہوگا تو پھر آپ کیسے وہ ٹماٹر کا سودا کریں گے؟ تو پہلے اسلامیت ہے، امن، محبت، خواہش، پھر یقین، سمجھ گئے؟ تو ایک کپ ہوتا ہے کانچ کا گلاس جو چھوٹا پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہو گیا اسلام۔ اس میں ادب آ گیا، محبت آ گئی، خواہش آ گئی، ایک دوسرے سے انسانیت آ گئی، سب آ گئی۔ دوسرا ہو گیا یقین کرنا۔ تو یقین کیا ہو گیا؟ ایک مگ ہو گیا، بڑا مگ، جس میں 10 گلاس بھر کر، گلاس کا جو پیالہ ہے، اسٹیل کا پیالہ، گلاس کا پیالہ ہوتا ہے، پلاسٹک کا پیالہ، مٹی کا پیالہ، وہ بھر کر آپ ایسے 10 یا 4-5 پیالے جو ہے پانی بھر دیتے ہیں، وہ ہو گیا مگ، جگ بولیے یا مگ بولیے یا بڑا پیالہ بول دیجئے۔ تو پہلے اسلامیت، پھر مگ، جگ، یقین، پھر آپ نے اس ٹماٹر کو خرید لیا اور گھر پر رکھ لیا، اور آئے اور ٹماٹر کو صاف دھو کے کر کے اس کے طریقے سے پکا کر اس کو کھائے، یعنی آپ ایمان لا لیے ٹماٹر پر۔ کس پر؟ ٹماٹر پر آپ ایمان لے آئے کہ وہ ٹماٹر ہے، اس میں یقین آ گیا، اس میں سلامتی سے سودا آ گیا، اس میں محبت آ گئی، اس میں شفقت آ گئی، اور اس میں راحت ہے، اور اس میں فائدہ بھی ہو گیا، اور فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ خود کھا رہے ہیں اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا ایمان لانا ٹماٹر پر۔ اب یہی بات ہم اسلام میں کر لیتے ہیں، یا اسلام میں آنے والے مسیحا پر کر لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ ادب میں آئیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں نا، میں بولا میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر آ گیا، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست، اور دعوت المن الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں، اور یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو گئے ہیں، جس میں 2 قومیں ہیں، اسی میں سے نکل کر جو الگ نیشن ہو گیا وہ جاپان ہے۔ تو جاپانیز اور چائنیز ایک ہی جگہ پہلے رہتے تھے، تو وہی چائنیز آج بھی رہتے ہیں، تو وہی چائنیز یاجوج ماجوج ہو گئے، اور کووڈ-19 وائرس وہ آ گیا جو حدیث میں ذکر آیا، 40 دن کا لاک ڈاؤن انڈیا میں 24 مارچ سے لے کر 3 مئی کو 2020 میں جو ہوا، جو 24 مارچ میری ڈیٹ آف برتھ۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1.5 دن کا وقت دیے تھے، 1500 سال وہ مکمل ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 114 سورے ہیں قرآن پاک میں، 114 سورے، اور پھر 1400 سال مکمل ہونا۔ 1014 کو آپ الگ کریں، اور پھر 1000 کو الگ کریں،
1000 سے سمجھیے کہ ملینیم ہو گیا 1000 سال، ٹھیک ہے، اور یہ 14 کا فگر کو آپ سمجھیے کہ 400 سال، یعنی 4 اس میں لگائیں آپ، تو اس کا ٹوٹل ہو جائے گا 5، یعنی 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 14ویں ختم ہو کے 15ویں چل رہی ہے۔ تو یہ ٹائم آپ اسے لگا کر دیکھیں تو یہ جو قرآن کے 14 سورے ہیں، اور اس کے میں لیے الگ ویڈیو بناؤں گا، یہ وہ وقت ہے چاند 14ویں کا چاند جو مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، جو دور آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 دن کا وقت دیے تھے امت کو، جو کمپلیٹ ہو رہا ہے 2024 میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے پوری طریقے سے۔ ایک حساب سے 2012 میں کمپلیٹ ہو گیا، ایک حساب سے 2018 میں کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو باتیں ہیں اس پر آپ کو سلامتی سے غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ آپ اسلام میں ہیں نا، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یعنی یقین کرے ہیں، یعنی شر نہیں کر رہے ہیں، فساد نہیں کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ تو اسلام میں رہتے ہوئے آپ ادب کے دائرے میں محبت سے، خواہش سے اس کی تحقیق کر لیں، پھر آپ اس پر یقین کریں کہ یہ ہو گیا معاملہ۔ سیکنڈ پوائنٹ آ گیا یقین، اور یقین کرنے کے بعد آپ مجھے قبول کر لیں، مان لیں کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کی روح دوبارہ جنم لیا ہوں نئے جسم کے ساتھ مہدی علیہ السلام بن کر، اور جو میں نے بیان کیے ہیں، دلیلیں دی ہیں، اس کی تحقیق کر کے آپ یقین کرنے کے بعد اس کو مان لینا، مجھے قبول کر لینا، اور میرے خلاف فساد نہ کرنا، یعنی بگاڑ نہ کرنا، شر نہ کرنا، حسد نہ کرنا، تکلیف نہ دینا، اور مجھ سے محبت کرنا، اور مجھ پہ یقین کرنا، اور میری مدد کرنا۔ یہ ہو گیا آپ کا ایمان لانا۔ ذرا غور کریے آپ، پہلے ایمان لانے کے لیے پہلی شرط ہے آپ اسلام میں رہیں، اسلام کا دائرہ کراس نہ کریں۔ آج اسلام میں شرارت، گالی گلوچ، قتال، مار پیٹ، کیا نام ہے، مسلم نہیں ہے چلو مارو۔ ارے بھائی مسلم کون ہے؟ سارے ہندوز مسلم ہیں، سارے عیسائی مسلم ہیں، سارے یہودی مسلم ہیں، ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب مسلم ہیں، جب تک کہ وہ شرارت نہ کریں، جب تک کہ وہ شر نہ کریں، جب تک کہ وہ فساد نہ کریں، جب تک کہ وہ بے ادبی نہ کریں، وہ سب مسلم ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ مسلم ہیں؟ ہاں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسلام دیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام سے قوم بٹی، پورے آج امن میں رہنا پسند کرتے ہیں، پیس، شانتی، یہ تو مسلم ہے۔ پھر انہوں نے یقین کر لیا ہو قرآن پر، حدیث پر، یا اپنی اپنی کتاب پر، وہ یقین ہے۔ یہ سارے جو مسلمین ہیں ان کو اپنی اپنی کتاب پر یقین ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن کو، حدیث کو بھی یقین بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ جو کر لیے وہ ایمان لے آئے، یعنی اس کو اپنا لیے، اس کو قبول کر لیے، تو وہ ہو گئے ایمان والے۔ اب ذرا غور کریے آپ، قرآن پاک میں اللہ کیا بول رہا ہے؟ ایمان لاؤ ان کتابوں پر جو موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے نازل کیا، عیسیٰ پہ نازل کیا، عیسیٰ ابن مریم پر، اور ساری کتابوں پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور اس پر بھی اللہ یہ کہیں نہیں کر رہا یقین لاؤ، نہیں بول رہا ہے، اسلام لاؤ یہ نہیں بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے ایمان لاؤ۔ یعنی ایک پیالہ ہے اسلام پہلا، دوسرا بڑا پیالہ جگ ہے یقین، تیسرا ہے بیرل، بکیٹ، اس کے اندر ایسے کئی گلاسز، کئی کانچ کے برتن اور پیالے آ جائیں گے، ایمان۔ تو ایمان ہو گیا بیرل۔ تو اللہ بول رہا ہے تو جب ایمان کیا ہے؟ تو ایمان میں اسلامیت ہوتی ہے، پہلا انسانیت ہے جو اسلام میں، محبت، ایک دوسرے کا احساس، فساد نہیں کرنا، ادب، یہ اسلامیت ہو گئی۔
پھر اس پر یقین کرنا، یہ دوسرا ہو گیا اسٹیپ، دوسری سیڑھی، اور اس کی منزل ہو گئی ایمان لانا، یعنی بڑا بیرل میں سب کچھ بھر دیا گیا۔ تو ایمان میں اسلامیت آ جاتی ہے، یقین آ جاتا ہے، ایمانیت میں اسلام آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایمان والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو میری بات سن کر ہی کہ میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام سن کر ہی شر کرے، گالی گلوچ شروع کر دے، انکار کر دے، بدتمیزی کرے، تو وہ اسلام پہ ہی نہیں ہے نا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اسلام پر ہی نہیں ہے، شانتی پیس پر ہی نہیں ہے، وہ کیا یقین کرے گا؟ ارے بھائی ایک دکان پر آپ گئے، بھائی ٹماٹے، آدمی بول رہا ہے بھائی میں ٹماٹے بیچ رہا ہوں، ٹماٹے لے لو، 25 روپیہ کلو ٹماٹے لے لو، تو آپ دیکھ کر بولتے ہیں ٹماٹے نہیں ہے، یہ پتھر ہے۔ ارے بھائی آپ تحقیق ہی نہیں کرے، یہ ٹماٹر ہے بھائی، اس کے پراپرٹیز دیکھو، اس کی صفت دیکھو، یہ پتھر نہیں، یہ تو ٹماٹر ہے۔ نہیں مار دو اس کو، اس کی دکان کو آگ لگا دو، اتنی بڑی بات بول رہا، ٹماٹر بیچ رہا۔ ارے بھائی تحقیق تو کرو، پھر یقین کرو یہ ٹماٹر نہیں، پتھر ہے تب مارو تو چلے گا، یہ ٹماٹر نہیں، ہم یقین کر لیے، تحقیق کر لیے۔ ارے بھائی یہ ٹماٹر ہی ہے، کوئی قابل آدمی کو لے کر آؤ، آپ لوگ جاہل ہو جاؤ، ٹماٹر کو پتھر بول رہے، تو یہاں پر اسلامیت ہی نہیں ہے، تو اب یقین کہاں کریں گے؟ اور جب یقین نہیں کریں گے تو قبول کہاں کریں گے؟ یعنی لیں گے کہاں سے، خریدیں گے کہاں سے، اور اس کا فائدہ کدھر اٹھائیں گے؟ تو اسلام پر آپ قائم نہیں ہو، اور نام تو لیتے ہو اسلام کا اور کرتے ہو شرارت، کفر، زیادتی۔ تو جس میں اسلامیت نہیں، اسلامیت کے اندر آ گئی انسانیت، انسانیت میں آ گئی ادب، ادب میں آ گئی محبت، رحم دلی، حق کی تلاش، سب کچھ آ گیا ان آداب میں۔ جس میں اسلامیت نہیں، محبت نہیں، انسانیت ہی نہیں، وہ یقین کہاں کرے گا مذہب میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے آپ کو اسلام میں آنا ہوگا۔ آپ بولیں گے ہم اسلام میں ہی ہے، کہاں ہے بھائی اسلام میں؟ بات چیت سے ہی پتہ چلتا ہے اب اسلام میں ہے کیا نہیں۔ بات کر رہے ہیں تو گالی گلوچ کر رہے ہیں، نام کے آپ مسلمان ہیں، مسلمان مطلب ہاں مسلم ہیں، امن میں ہیں، ایمان والے کہاں ہیں؟ ایمان کے لیے تو پہلے یقین کرنا ہے، آپ کو یقین کہاں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ پھر یقین کرنے کے لیے ادب چاہیے، ایمان چاہیے۔ نہیں، ایمان کو مکس مت کریں، ذرا دیکھیے لفظوں میں ہم جو استعمال کر لیتے ہیں، اسلام کو، یقین کو اور ایمان کو ملا دیتے ہیں اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ پہلے اسلام میں آؤ بھائی، ادب میں آؤ، بات چیت کرو۔ اگر یہ چیز آلو نہیں ہے یا ٹماٹر نہیں ہے، آپ کو پتھر نظر آتی ہے تو بول دو بھائی یہ پتھر ہے، میں نہیں خریدتا ہوں، سوری، چلے جاؤ، یعنی آپ اسلام میں برقرار رہو۔ پھر آپ، کیونکہ آپ نے قرآن حدیث پہ یقین کر لیا ہے تحقیق کر کے، تو اس کے بعد آپ آ کے خلاف بات کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو، لیکن حق ہے تو وہ بھی آپ اسلام کے دائرے میں کر سکتے ہو، ادب کے دائرے میں۔ تو مسلمان ہونا یعنی آپ نے کلمے کو مانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر یہودی بھی تو مانے ہیں کلمے کو موسیٰ علیہ السلام کے، ہندوز بھی تو مانے ہیں، شری رام کے نام کو مانے ہیں، ادب کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، شیوا کو مانے ہیں۔ شیوا تو میں اب آیا ہوں، وہ لوگ ایڈوانس میں غلطی سے پوجا کر رہے ہیں ہمارے فوٹوؤں کی، تصویروں کی، بائی مسٹیک۔ شری رام کو مانے ہیں، تو وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں اپنے وقت کے، یہودی بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہو، آپ نے بھی اللہ کے نبی کو مانا ہے، مطلب اللہ کے نبی ہیں بلکہ سکون میں آپ نے قبول کیا ہے، لیکن آپ مسلم ہو لیکن ایمان والے نہیں ہو، کیونکہ آپ نے پورا یقین کیا ہے۔ چلو یقین بھی کر لے تو مسلمان ہو کے آپ نے یقین بھی کر لیا، لیکن اب
ایمان والے پورے نہیں ہوتے جب تک کہ اس کا آپ پورا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اسلام کیا ہے، یقین کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، امی نبی پر، قرآن پر جو یہ نازل کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، کس کو؟ یہودیوں کو بولتا ہے وہ زمانے میں، بنی اسرائیلیوں۔ تو یہ رسول پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قاصد پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ ایمان لاؤ ان کتابوں پر جو پہلے نازل ہوئی قرآن سے پہلے، اور اس کتاب پر۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ہم یقین کرتے ہوئے ہے وہ کتابیں ہیں، انکار کون کر رہا ہے؟ تو آپ مسلم ہو، یقین بھی کر لیتے ہو۔ لیکن پھر جب میں یہ بول رہا ہوں کہ آیات کبریٰ ظاہر ہو گئے تو آپ یقین نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ مسلمان ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ جب لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو پھر آپ مسلم بھی باقی نہیں رہتے، یعنی انسان بھی باقی نہیں رہتے، جانور ہو جاتے ہیں۔ اور جب یقین نہیں کرتے، فساد کریں گے آپ، تو پھر ایمان تو آپ کا جائے گا ہی جائے گا نا۔ تو آپ کیا کہلائیں گے؟ منافق۔ تو ایمان کیا ہے؟ قبول کرنا حق کو، تحقیق کرنے کے بعد یقین کر کے تحقیق کرو گے۔ پہلے تحقیق کرو گے تو یقین کرو گے۔ تحقیق کر کے یقین کرنا، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانیت سے، انسانیت، اسلامیت، پیس، یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے پوری۔ اس میں اسلام میں سب شامل ہے۔ اسلام کو اگر آپ دیکھیں اس کے سب سبجیکٹس کیا ہیں، اسلام ایک مین سبجیکٹ چیپٹر ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو ایک ہے آداب، ایک ہے محبت، ایک ہے انسانیت، ایک ہے پیس، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تحقیق کرنا، علم حاصل کرتے ہوئے بات کرنا، تب یقین ہوتا ہے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو پوری طریقے سے اپنا لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، فساد اس کے خلاف نہیں کرتے، تو اس کو کہتے ہیں ایمان والا۔ آج مسلمان اتنے ہیں لیکن ایمان والے شاید 1% بھی نہیں، سمجھے؟ تو ایمان کیا ہے سمجھ میں آ گیا؟ مسلمان کیا ہے سمجھ میں آ گیا؟ یقین کیا ہے سمجھ میں آ گیا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، جب آیات کبریٰ ظاہر ہو گئے، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے کیونکہ لوگ یقین نہیں کرتے ہماری آیات پر، یعنی آیات کبریٰ، قیامت کی بات ہو رہی ہے تو آیات کبریٰ یعنی بڑی 10 نشانیاں اور اس کے ساتھ چھوٹی پوری، تب ہم ایک جانور کو نکالیں گے جو کلام کرے گا، یعنی عیسیٰ ابن مریم وہ آیات میں آ گئے 10، یقین نہیں کریں گے تب اللہ جانور کو نکال کے اس سے کلام کرائے گا اور دنیا میں ظاہر کرے گا کہ تم مسلمان جانور سے بھی بدتر ہو، جانور سے بھی نیچ ہو، کہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے یقین نہیں کرتے تو تم یقین پر ہی فیل ہو گئے۔ اب یقین کیسے کرتے؟ تم تو اسلام پر ہی فیل ہو گئے، کیونکہ تم نے ادب کو نہیں اپنایا، لہٰذا تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، تم منافق ہو۔ ایمان کے معنی سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر طرف سے اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بے شک اللہ بہت بڑا ہے، اوم بہت بڑا ہے، یہوہ یہوہ پرم پتا جو سب کا مالک ہے وہی بہت بڑا ہے، اللہ اکبر۔ چلو میں بھی اب اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، آپ کو یقین دلاتا ہوں، لبیک اللہ لبیک، میں حاضر ہوں۔ اب میں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے جاؤں گا۔ الصلاۃ 5 قسم کی ہیں۔ پہلا ہے ست چن آنند، یعنی یقین کرو، یوگا جسے کہتے ہیں، یوگا جو آج بریتنگ ایکسرسائز بنا لیا نا، وہ یوگا نہیں ہے وہ بریتنگ ایکسرسائز ہے۔ یوگا ہی الصلاۃ ہے، وہ 5 قسم کی ہیں۔ پہلے اس پر یقین کرنا، اس کے کلام پر اسے قبول کرنا اور خوش ہو جانا۔ دوسرا اس کو
قبول کر کے اس کا شکر ادا کرنا، سجدہ کرنا، اس کو مان لینا۔ تیسرا، اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی الصلاۃ جس کو آپ حقوق العباد کہتے ہیں، اور عمل کروانا۔ پھر تیسرا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر برائی کے خلاف، فساد کے خلاف لڑائی کرنا حق کے ساتھ، اور اس کو پھیلانا۔ یہی ہے وہ 5 الصلاۃ۔ صرف نماز پڑھ لے کے، سجدہ کر کے روزہ رہ رہے تو الصلاۃ کا آپ ایک حصہ ادا کرے، باقی سب چھوڑ دیے۔ عمل میں پورے غلط، گالی گلوچ، بدتمیزیاں، برائی، قتل، غارت گری، لوٹ، ڈکیٹی، مرڈر، یہ سارے چیزیں، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، آپ بولیں گے کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، مجھے خاموش ہو جانا چاہیے۔ بے شک میں خاموش ہوں، لیکن میری آواز اس اذان کی آواز سے بلند نہیں۔ روڈ ہے، کافی گاڑیاں چل رہی ہیں، آواز پکاریں چل رہے ہیں، لیکن وہ ساری آوازوں کو یہ اذان کی آواز دبا رہی ہے۔ لہٰذا میری اس آواز کو بھی، میری یہ آواز اذان میں فرق نہیں پیدا کرتی، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ دوسروں کو جو اذان سننے والے ہیں ان کو ڈسٹربنس نہیں کرتی، اسی لیے میری آواز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تو لوگ اذان جب دیتے تھے تو سب کو بولتے تھے شش، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تمہاری آوازوں میں یہ اذان کی آواز دب جائے گی، خاموش، شش، خاموش، لبیک اللہ لبیک۔ تو لہٰذا میری آواز اس آواز کو دبا نہیں سکتی، نہ اس کی آواز میں فرق پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا میرا بیان کرنا اذان کے باوجود بھی جائز ہے۔ یہ میں آخر الزماں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بول رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان ہوں پوری طریقے سے، دیکھ لو میرا شیپنگ، دیکھ لو میرے شباہت ایسی رہے گی، دیکھ لو۔ اور اسلام کے معنی سمجھ میں آ گئے، یقین کے معنی سمجھ میں آ گئے، اور ایمان کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ ہاں، پورا کلین شیف۔ میں ان دھوکے باز ملا مرشدوں کی طرح نہیں ہوں جو اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں 90% داڑھی رکھ کر، اور کپڑوں سے کرتا پیجامہ جھبا پہن کر اپنے اعمال کو چھپا دیتے ہیں۔ وہ بہروپیہ میں نہیں، وہ تو پہلے لوگوں کو یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، یقین وال کر لو، کیونکہ وہ کچھ چیزوں کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک نیوٹرل پرسن، عمل سے میرے معلوم ہوتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں کہ نہیں، یہ سچائی ہے۔ لہٰذا میرے بارے میں بشارت ہی ایسی ہے کہ کلیوگ میں جو مسیح مہدی علیہ السلام بن کے آئے گا وہ ایسے ہی رہے گا، کلین شیف، بالکل ماڈرن، نیوٹرل نظر آئے گا۔ اس کے عمل سے، اس کے علم سے، اس کے معاملوں سے پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان مومن ہے کہ نہیں، ایمان والا ہے کہ نہیں، یقین کرنے والا ہے کہ نہیں، یا منافق ہے۔ لہٰذا الحمدللہ میں